بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام نامی کے ساتھ ذبیح اللہ دیکھ کر آپ حیران تو ہوئے ہوں گے، کیونکہ عام طور پر ذبیح صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح جناب عبداللہ بھی ذبیح ہیں۔ اسی لیے تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاندانی عظمت و شرافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذبیح ثانی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، ذبح عبداللہ کا واقعہ بھی ذبح اسماعیل علیہ السلام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب جناب عبدالمطلب زمزم کی خدائی فرما رہے تھے تو اس وقت قریش نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اس وقت اپنے بیٹے جناب حارث کو کہا تھا کہ آپ ان کو روکیں، تو اس وقت وقتی طور پر تو وہ رک گئے تھے، لیکن اس وقت جناب عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فی الحال تو یہ لوگ رک گئے اور خاموش ہو گئے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں تو میرا ایک ہی بیٹا کس طرح ان کو روک سکتا تھا۔ عدی بن نوفل نے تو آپ کو لاولد ہونے کا طعنہ بھی دے دیا اور کہا، عبدالمطلب، آپ ہم پر روب گانٹتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ آپ کی اولاد ہے نہ آپ کے پاس مال ہے، آپ تو ایک تنہا آدمی ہیں۔ ایسے میں جناب عبدالمطلب کو اپنی بے سر و سامانی اور تنہائی کا شدت سے احساس ہوا اور یہ عجیب و غریب نظر مان لی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر ان کے دست و بازو بنے، تو ان میں سے ایک کو وہ کعبہ کے پاس راہ خدا میں قربان کریں گے۔ تو دوستو، زمزم شریف جاری ہونے کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران جناب عبدالمطلب کو اللہ تعالیٰ نے مزید بیٹوں سے نواز دیا۔ اب ان کے بیٹے 10 تھے، جناب حارث، زبیر، حجل، درار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ۔ ایک رات عبدالمطلب سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا، اوفی بنظری کا، اپنی نظر پوری کرو۔ جناب عبدالمطلب نے جو نظر مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی تھی اور ان کے ذہن سے بالکل ہی نکل چکی تھی، اس لیے وہ نہ سمجھ سکے کہ کون سی نظر مراد ہے۔ بہرحال احتیاطاً ایک دمبا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر کہا گیا، اس سے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو۔ جناب عبدالمطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھر حکم ملا، اس سے بھی بڑھیا شے قربان کرو۔ جناب عبدالمطلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم فرما دیا۔ چوتھی رات پھر کہا گیا، اونٹ سے بھی اعلیٰ چیز کی قربانی دو۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں تھی جس کی قربانی دی جا سکتی تھی، اس لیے جناب عبدالمطلب نے حیرت سے پوچھا، اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے؟ خواب میں ہی جواب ملا، اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تب جناب عبدالمطلب کو اپنی 30 سال پرانی نظر یاد آئی، اگر مجھے خدا نے 10 بیٹے دیے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ دوستو، اس موقع پر انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، اس سے ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی نظر کا قصہ بیان فرمایا۔ یہ بھی بتایا کہ اب مجھے اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، آپ ہم میں سے کسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ جناب عبدالمطلب نے کہا، تم سب ایک ایک تیر لو، اس پر اپنا اپنا نام لکھو، پھر ان سب تیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب سب نے تیروں پر اپنا اپنا نام لکھ لیا تو جناب عبدالمطلب اپنے سب بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ کعبہ میں ایک شخص حبل نامی بت کا مجاور تھا، وہی قرآن اندازی بھی کیا کرتا تھا۔ جناب عبدالمطلب نے اس کو قرآن اندازی کے لیے وہی 10 تیر دیے جن پر ان کے بیٹوں کے نام لکھے تھے، اور خود دعا فرمائی، یا الہی، میں نے 10 میں سے کسی ایک کی قربانی پیش کرنے کی نظر مانی تھی، اس لیے قرآن اندازی کرنے لگا ہوں، اب ان میں سے قربانی کے لیے جو تجھے پسند ہو اس کا نام نکل آئے۔ دوستو، جناب عبدالمطلب دعا سے فارغ ہوئے تو مجاور نے قرآن اندازی کا آغاز کیا۔ سب نہایت بے تابی سے منتظر کھڑے تھے، جس کے نام کا تیر نکلتا اسے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا تھا۔ بالآخر مجاور نے تیر نکالا اور سب نے دیکھا کہ اس پر عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے جناب عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جناب عبدالمطلب ایک لمحہ توقف کیے بغیر ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور ذبح کی طرف تشریف لے گئے۔ جب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور حیرت سے پوچھنے لگے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
آپ نے جواب دیا میں اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا عبد المطلب واللہ ایسا نہ کیجیے، پہلے فلاں کہنا سے پوچھ لیجیے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر تجویز پیش کر دے، اس طرح تو اپنی اولاد کی قربانی کی رسم چل نکلے گی۔ ہاں اگر کہنا نے کہا کہ متبادل صورت کوئی نہیں تو پھر آپ بے شک ذبح کر دیجئے۔ بعض سرداروں نے پیشکش کی کہ اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے فدیے میں راہ خدا میں کچھ مال دے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ جناب عبد المطلب کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو یوں ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے تو قریش کی اس رائے کے ساتھ متفق ہو گئے کہ پہلے کہنا سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ قریش کے مسلسل اصرار پر اور اپنے بیٹوں کے کہنے سننے پر بالآخر جناب عبد المطلب کاہنہ کے پاس جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ان دنوں خیبر میں مقیم تھی، اس لیے عبد المطلب اور ان کے بہت سے رشتہ دار اس کے پاس خیبر گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ اس نے کہا ایک جن میرا تابع ہے، میں آج اس کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کروں گی اور تم لوگوں کو کل جواب دوں گی۔ دوسرے دن اس نے جو تجویز ان کے سامنے رکھی وہ بلا شبہ فہم و دانش اور عقل و خرد کا شاہکار تھی۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا تمہارے ہاں ایک جان کی دیت یعنی خون بہا کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 10 اونٹ۔ کہنا نے کہا تم اس طرح کرو کہ 10 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو، اگر قرعہ 10 اونٹ پر نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے عوض 10 اونٹ کی قربانی قبول فرما لے گا، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلے تو پھر 20 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکل آئے۔ اونٹوں کی جتنی تعداد پر قرعہ برآمد ہوا اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائیں اور عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے، اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور عبداللہ بھی بچ جائے گا۔ اس عمدہ تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور واپس آ گئے۔ تو دوستو مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر کاہنہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر قرعہ اندازی کی گئی، 10 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹوں کی قرعہ اندازی پر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی طرح ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھتے رہے اور ہر مرتبہ عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا۔ بالآخر جب 100 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی ہوئی تو 100 اونٹوں پر قرعہ نکل آیا۔ حاضرین کے چہروں پر تازگی دوڑ گئی، سب خوشی سے چلملا اٹھے۔ جناب عبد المطلب کو کہا کہ آپ کے رب کی رضا معلوم ہو گئی۔ سب سے زیادہ مسرت عبد المطلب کو ہی ہو سکتی تھی کیونکہ عبداللہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی احتیاط پسندی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرمانے لگے صرف ایک دفعہ اونٹوں پر قرعہ نکلنا کافی نہیں ہے، جب تک مسلسل 3 دفعہ اونٹوں پر قرعہ نہیں نکلے گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ دوبارہ 100 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالا گیا اور دوبارہ 100 اونٹوں پر نکلا، پھر جب تیسری مرتبہ اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا تب کہیں جناب عبد المطلب کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے عوض 100 اونٹوں کا فدیہ قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح فرمائے اور کھلی اجازت دی کہ جس کا جی چاہے جتنا جی چاہے گوشت لے جائے۔ گوشت اتنی وافر مقدار میں تھا کہ انسانوں کے علاوہ گوشت خور پرندوں اور درندوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ تو دوستو یہ ہیں وہ حالات و واقعات جن کی بنا پر مورخین حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح قرار دیتے ہیں اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔